السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق رحمان۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے آج کل پاکستان کو آڈیو لیکس کا معاملہ درپیش ہے اور پاکستان کے تمام تر سیاستدانوں کی اتھا گہرائیوں سے یہی کاوش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آڈیو ویڈیو لیکس کو روکا جائے۔ ناظرین، ابھی تک کسی شخص میں بھی یہ نہیں پایا گیا اور یہ بیان نہیں سامنے آیا کسی جگہ سے بھی کہ پاکستان کو جو اس وقت معاملہ درپیش ہے آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے کہ کہیں پاکستان کے راز افشا نہ ہو، کہیں پاکستان کے رازوں کے حوالے سے کوئی بات چیت نہ ہو اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، کیونکہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر تمام سیاستدانوں کو صرف ایک ہی فکر ہے اور ایک ہی خطرہ لاحق ہے کہ وہ جو وزیر اعظم ہاؤس، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں جو سیاسی سازشیں ہوتی رہیں اور جو سیاسی اکھاڑا بنا ہوا تھا پاکستان سیاستدانوں کے درمیان، اور ان کے درمیان ہونے والی سازشیں جو ہیں وہ کہیں لیک نہ ہو جائے اور ان سازشوں کے نتیجے میں کہیں ان کے بدنما چہرے آیا نہ ہو جائے۔ تمام کے تمام اس وقت سیاستدانوں کی یہی کاوش ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے تو میں نے ابھی تک کوئی ایسا فکرہ نہیں سنا کسی جگہ پر بھی، گو کہ آج نیشنل سیکیورٹی کا ایک اجلاس بھی ہوا اور سیکیورٹی بریچ کا جو سب سے خطرناک معاملہ اس وقت پاکستان کو درپیش ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس جیسا سیکیور ہاؤس بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے ہیکروں سے اور آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے، اور پاکستان کے کہیں خفیہ راز جو ہیں نیشنل سیکیورٹی کے کہیں وہ راز افشا نہ ہو جائے۔ تمام سیاستدانوں کو صرف اپنی ہی جو سازشیں کی ہیں آپسی ان کے راز افشا نہ ہو جائے، اور ان کے راز افشا ہونے کے نتیجے میں ان کے بدنما چہرے کہیں سامنے نہ آ جائے۔ بس اس حوالے سے ہیکرز کو زیادہ سے زیادہ سودے بازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں تک سننے میں آیا کہ 10 ارب روپے تک اس کو آفر کیا گیا، لیکن ابھی تک یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکا۔ اب ناظرین، میں آج جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس حوالے سے تو بہت سے پروگرام بن رہے ہیں آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے، کہیں عمران خان کی آ رہی ہے، کہیں شہباز شریف کی آ رہی ہے، کہیں مریم نواز کی آ رہی ہے، کہیں کسی اور سیاستدان کی آ رہی ہے۔ میں قطع نظر اس تمام معاملے سے کہ اس وقت بہت زیادہ آپ کو خبریں جو سی وہ موصول ہو رہی ہیں، لیکن میں آج آپ کی توجہ جو ہے وہ ایک خاص طرف دلانا چاہتا ہوں، اور اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی اور کسی نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ پروگرام نہیں ہوا اس حوالے سے، اور میں آپ کی یہ توجہ خاص طور پر دلانا چاہتا ہوں۔ آج اس حوالے سے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں اور وہ پوائنٹس اس میں سے کچھ چند ایک چیزہ ہی رہ گئے لکھے ہیں، اور اس میں بے شمار پوائنٹس اس طرح کے جو ابھی میری نظر سے نہیں گزرے، لیکن وہ بھی بہت اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور وہ بھی آپ کو گاہے بغیر پتہ چلتے رہتے ہیں۔ میں ناظرین آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو جو اس وقت اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ہم اس کو کیا تعلیم دے رہے ہیں اور اس قوم کو جو آنے والی نسل ہے اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اب اس کی تیاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ہمارے جو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہیں، میں نے 2 ٹرمز استعمال کی، صاحب اقتدار اور صاحب اختیار۔ تھوڑا سا غور کر لیجیے گا کہ صاحب اختیار بھی ایک ادارہ بن چکا ہے پاکستان میں۔ بہرحال اب آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں کہ ویڈیو لیکس کے حوالے سے تو گفتگو ہو گئی کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے تو کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا کہ کہیں ایٹمی راز نہ افشا ہو جائے، کہیں کوئی اور چیز پاکستان کی کوئی جو پاکستان تحقیق کر رہا ہے مزائل ٹیکنالوجی میں اور دیگر سائنسی ٹیکنالوجی میں، کہیں اس کے راز افشا نہ ہو جائے۔ یہ بات تو نہ کوئی کر رہا ہے نہ کوئی میں نے سنی ابھی تک، صرف یہی سن رہے ہیں کہ یہ جو ان کی آپسی سازشیں ہیں ان کے اندر ان کا جو بدنما چہرہ کہیں یہ بے نقاب نہ ہو جائے، اس لیے 10 ارب روپے تک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ چلیں، یہ تو اب اس کے حوالے سے اگر آپ نئی نسل کو بتائیں گے تو کیا بتائیں گے کہ پاکستان میں راز لیکس ہو رہے تھے اور نیشنل سیکیورٹی کا تو کوئی معاملہ نہیں، راز لیکس ہو رہے ہیں تو اس میں ان کے بدنما چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے سیاستدان ہیں اور یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی اور یہ ہمارا نیشنل ایجنڈا ہے کہ ہم جو کرپشن
اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے ایسے ہاؤس میں بیٹھ کے سازشیں کرے جہاں پر پاکستان کی ترقی کی گفتگو ہونی چاہیے، جہاں پر پاکستان کو اور اسلام کو مضبوط کرنے کی باتیں ہونی چاہیے، وہاں پر ہم یہ بدنما چہرے جو ہیں وہ اس طرح کی سازشوں میں ملوث ہیں۔ چلے یہ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو دنیا اس وقت الیکٹرانک میں ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی ہے کہ آپ کے وزیر اعظم ہاؤس بھی سیکیور نہیں ہے، نیشنل سیکیورٹی کا جو ادارہ اتنا بڑا وہ سیکیور نہیں ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کر الیکٹرانک میں ترقی کرنے کے بجائے ہم نے جو الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک سلسلہ بنایا تھا ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی مینول کر دیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کرپشن کر سکیں، نہ کہ ہم چاہتے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کے الیکشنز کے حوالے سے جو الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم ہے اس کو مضبوط بناتے، اس میں ترقی کرتے، اس کو آگے لے کے چلتے اور آنے والی نسل کو ہم اس سے آگے کی باتیں جو ہے وہ سمجھاتے اور وہاں لے جانے کی کوشش کرتے۔ ہم الیکٹرانک ووٹنگ کو ختم کر کے باقاعدہ آئین میں ترمیم کر کے ہم نے اس کو ختم کیا الیکٹرانک ووٹنگ کو، اب ہم آگے ہیں وہ مینوول ووٹنگ کی طرف سے، اور اس حوالے سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عباس خاقانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ الیکشن چوری کرنے کے ماہر، یعنی ترمیم بھی انہوں نے کر لی اور ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن چوری کرنے کے ماہر ہیں، اور سابق وزیر اعظم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بیان جاری کرتا ہے کہ وہ الیکشن چوری کرنے کا ماہر، یہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ تعلیم دیں گے، ضرورت بن گئی ہے کہ آپ اس کو چینج کریں، جو آپ پڑھا رہے ہیں تعلیم اسکولوں کالجوں میں اس کو ختم کریں اور یہ لے کر آئیں اب تعلیم کہ ہم کرپشن سکھائیں کہ آپ کرپشن کس طرح سے کریں، بےایمانی کس طرح سے کریں۔ تیسری بھی بات سن لیں پھر میں اس کے اوپر بھی ذکر کریں گے۔ یہ تو ہو گیا کہ تحفظ تو ہم دے نہیں سکے، جو باہر کے بیرون ممالک ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کو ووٹنگ کا سلسلہ ان کا حق مار لیا ہم نے، اور دوسری طرف اگر دیکھیں برطانیہ، یورپ اور امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں، اگر ان کا کوئی شہری پوری دنیا کے اندر کسی تختے پر مصیبت میں ہو، مجبوری میں ہو یا اس کا حق سلب ہو رہا ہو تو وہ جنگ کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں وہ ممالک، اور ہم اپنے جسم کے حصے کو کاٹ کر پھینک رہے ہیں اور پھر اس کو ہم گٹر میں پھینک رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے ان سے، ہم انہیں ووٹ کا حق دیں گے۔ چلے تیسرا پوائنٹ ناظرین یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چھینک بھی نہیں سکتے، یہ اب آپ کو پڑھانا پڑے گا اپنے آنے والے کورسز میں، حقائق بیان کرنے پڑیں گے اپنے طلباء کو، اپنے آنے والی نسل کو کہ ہم کیوں نہیں چھینک سکتے اپنی مرضی سے۔ ہم اس وقت جو کورسز میں پڑھا رہے ہیں، جو پولیٹیکل سائنس کے جو طلباء ہیں ان کو ہم پڑھا رہے ہیں آئینی ترامیم، بہت اچھا خلوص، کرپشن کا خاتمہ اور دیگر چیزیں، اس طرح کی بہت خوش اسلوبی کے ساتھ جو معاملات طے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک اچھا مسلمان اور اچھا شہری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان جو اس وقت کتابوں میں نظر آ رہا ہے بہت حسین، بہت خوبصورت اور بہت ہی مضبوط اور ایٹمک پاور اور اس طرح کا پاکستان ہم ان کو بتا رہے ہیں، اور اصل چہرہ جو ہے وہ اتنا مسخ کر دیا ہے سیاستدانوں نے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چھینک بھی نہیں سکتے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے۔ اندازہ کر لیں اور ہم کورس میں کیا پڑھا رہے ہیں اور اس وقت پریکٹیکل لائف ہماری کس طرف جا چکی ہے۔ اب اس کے آگے بھی سن لیں آپ تھوڑا سا احوال، اب ہمیں کیا پڑھانا چاہیے، یہ اصل بات تو یہ ہے، اور اس معاملے کا آج تک ذمہ دار کوئی نہیں ٹھہرا سکے، ہم کسی کو نہیں ٹھہرا سکے کہ ہم اس جگہ پر، اس نہج پر کس طرح پہنچے، کس نے پہنچایا ہمیں،
کیوں پہنچایا ہمیں اور ان میں عوامل کیا ہیں، ہم آج تک اس کا تعین نہیں کر سکے کہ ہم اس نہج پر کس طرح سے پہنچے، کون لایا، کیوں لایا، اس کا قصور کس کا ہے، ہم کسی ادارے کو ذمہ دار ٹھہرا ہی نہیں سکے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ سارا کا سارا قصور عوام کا ہے، اور عوام کا یہ قصور، عوام کو جو جوتیاں پڑ رہی ہیں مہنگائی کی، بجلی کی، گیس کی اور دیگر جو اشیاء خور و نوش کی، ان میں جوتی پڑ رہی ہیں کہ ان کو آج کل خودکشیاں جہاں تک ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں روز پڑھتے ہیں، اور جو اس وقت میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو اس وقت سفید پوش گھرانوں کے حالات ہیں وہ تو ناقابل بیان ہے اس وقت۔ تو یہ اندازہ کریں کہ ہم آج تک یہ ذمہ دار بھی نہیں کسی کو ٹھہرا سکے کہ ہمیں اس نہج پر کون لایا ہے۔ آگے ناظرین ایک اور ترمیم ہے کہ آئین میں ترمیم کی پوری دنیا میں کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت ترین قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ چائنا میں تو پھانسی تک کے معاملات ہیں، اور پاکستان میں ہمارے موجودہ سیاستدان، حال ہی کے جو موجودہ سیاستدان ہیں، وزیر اعظم پاکستان، مسلم لیگ نون، کاف لیگ، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے، جمعیت اسلامی جمعیت اور علماء اسلام اور دیگر جماعتیں جو ہیں، انہوں نے آئین میں ترمیم کروائی نئے قوانین میں کہ 50 کروڑ روپے تک کی جو کرپشن ہے اس کو آپ نے نہیں پوچھا، یعنی 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی اگر کرپشن کریں گے تو پھر آپ کو نیب جو ہے وہ آپ کو بلائے گا کہ آپ نے 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی کرپشن کیوں کی۔ اندازہ کریں کیسا دنیا میں مذاق اڑانے والا معاملہ ہے، ہمارا مذاق اڑتا ہے، خون کے آنسو اس وقت رو رہا ہے دل کہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی کرپشن کریں گے تو پھر آپ کو نیب پکڑنے کی کوشش کرے گا کہ آپ نے 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کی کرپشن کیوں کی، 50 کروڑ روپے کے اندر اندر کر دیا کرپشن۔ تو اندازہ کریں یہ ایک آئینی ترمیم بن چکی ہے، یہ ہم اپنی نسلوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آج کی جو نسل پڑھے گی، قانون میں آئین کی کتاب پڑھے گی، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ 50 کروڑ روپے کی کرپشن کے آپ حقدار ہیں، آپ 50 کروڑ روپے کی کرپشن کریں تو پھر ٹھیک ہے، اگر 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی کرپشن کریں گے تو پھر آپ کو نیب جو ہے گرفتار کرے گا۔ یہ ایک قانون بنایا گیا ہے، آئینی ترمیم کر کے آئین کا حصہ بنایا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین۔ اور آئینی ترمیم کر کے جو کل کے چور تھے، جو کل بالکل اپنی جن کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی تھی، یعنی ثابت ہو چکا ہے اور فرد جرم عائد ہو رہی ہے، وہ آج وزیر اعظم ہے، ترمیم کر کے آئین میں ترامیم کی ہیں، وہ اب وزیر اعظم ہیں اور ان کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے ہیں، سب اس وقت شانتی ہو گئی ہے، اور وہ آج اتنے عزت دار ہیں کہ وزارتوں پر اور وزارت عظمیٰ پر بیٹھے اور ایسے باہر سے آ رہے ہیں جس طرح کے فرشتے آ رہے ہیں آسمان سے، ہمارے لیے بڑے انسینٹیو لے کر آ رہے ہیں۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو بھاگے ہوئے مفرور چور ہیں، جو کل کے چور تھے، وہ آج وزارت خزانہ، وزارت عظمیٰ اور دیگر وزارتوں پر بیٹھے۔ یہ ہمیں پڑھانا پڑے گا ہر صورت میں اپنے آنے والی نسلوں کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت سیاسیات کے، ان کو پڑھانا پڑے گا ہمیں کہ یہ بھی ترامیم ہوئی ہے اور یہ آئین کا حصہ ہے۔ آگے چلیں ناظرین، اب پوری دنیا میں ناظرین جو میڈیا کے ادارے ہوتے ہیں، جو عوامی آواز کو بلند کرتے ہیں، ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور ان کو بہت سے اختیارات دیے جا رہے ہیں تاکہ تنقید سامنے آئے، مضبوط، مربوط، اور اس کے اوپر پھر نئی پالیسیاں بنائی جائیں عوام کی رائے کے اوپر، اور عوام کی امنگوں کو ساتھ لے کر ایک معاشرہ تشکیل کیا جائے اور اس معاشرے کو آگے بڑھایا جائے۔ اور
ترقی کرتے کرتے وہ معاشرے آج مثال بن گئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ آج مثالی ممالک کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اور جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کا ورثہ ہے یہ سب، ایمان، صفائی، پاکیزگی، ایمانداری، وہ سب ختم ہو گئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ انہوں نے اپنا لی، دوسرے ممالک نے، غیر مسلم ممالک نے اپنا لیا، اور وہ مثالی بن گئے۔ اب یہ بھی ہمیں پڑھانا پڑے گا اپنی نسل کو کہ جو ہمارا ورثہ تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور یہ غیر مسلم ممالک نے اپنایا، وہ مثالی ہیں۔ ہمیں اب اس معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، اور ملاوٹ بھی کرنی ہے، دو نمبری بھی کرنی ہے، رشوت بھی لینی ہے، اقربا پروری سے بھی کام لینا ہے۔ یہ اس وقت ہمارا معاشرہ ہے، جو حقیقت پر مبنی میں باتیں کر رہا ہوں، ایسا ہی معاشرہ ہے ہمارا۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں، ادارے اپنی مرضی سے آپ کو کام کرنا چاہے تو کر دیں، نہیں کرنا چاہے تو رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ آگے آ جاتے ہیں ناظرین۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پرامن احتجاج ہوتا ہے پاکستان میں، تو پاکستان کے عزت دار گھرانے، ہمارا تو تعلق ہی کہیں نہیں رہا، ہمیں تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہم عزت دار ہیں، لیکن میں عزت دار گھرانوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ علامہ اقبال کے بیٹے کے گھر اس کی بہو کے بیڈ روم کا دروازہ توڑ کر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور اس کے بیٹے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، دیواریں پھیلائی گئی، بیڈ روموں کے دروازے توڑے گئے، احتجاج کرنے والوں پر زبردست ظالمانہ شننگ کی گئی۔ یہ کیا قصور ہے لوگوں کا؟ اسلام میں یعنی آپ اس معاشرے میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ میں تو احتجاج پھر آگے کی بات کر رہا ہوں، آپ تو بول نہیں سکتے جو میں بول رہا ہوں، شاید پتہ نہیں اب میرا کیا حال ہو، اس بولنے پر بھی کوئی فون آ جائے مجھے، میں تو اتنا غریب آدمی ہوں، میں تو اتنا کمزور آدمی ہوں کہ میں تو سوائے ان کو قبول کرنے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے دل کے ایک زخم ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ ناظرین، یہ تھوڑی سی گفتگو تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اب ہم اپنا کورس ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، اور ہمیں حقائق پر مبنی ایک معاشرہ تشکیل کرنا چاہیے۔ ہمیں وہ اسٹوڈنٹس پیدا کرنے چاہیے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ الیکشن چوری کرنے کے ماہر ہیں، اور موجودہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چھینک بھی نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ جو اس طرح کے تلخ حقائق ہیں ہمیں ان سے اس نوجوان نسل کو روشناس کرانا چاہیے۔ کل تک کے لیے جلد دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔